بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈی ٹی این سے ڈیلی نیوز شارٹ کے ساتھ میں ہوں منیر احمد. آج جو ٹاپ سٹوری ہے وہ وہی کہ اسرائیل کے سامنے سر نگوں ہوتے ہوئے مسلمان ممالک، اس کے اوپر ہم دوبارہ سے بات کریں گے کیونکہ جیسی اس طرح کی صورتحال کل پیج پہ ہم نے بات کی تھی، لیکن آج کچھ مزید پہلو جو ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری طرف دیکھیں گے کہ جو امریکہ کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی کہ جو اب تازہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں صدر ٹرمپ نے ایک طرح سے بائیڈن کو راستہ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ متعلقہ ادارے جو انہوں نے کرنا ہے اور وہ ان کو کرنا چاہیے اس کے لیے. اور لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدالت میں جو انہوں نے کیس وغیرہ دائر کیے ہیں ووٹنگ کے خلاف، اس کے اوپر کاربند رہیں گے اور وہ فائٹ کریں گے. اور ہی بلیو کہ ریپبلکنس ول پریویل. یہ کوئی صورتحال ہے. اور انور اقبال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے واشنگٹن سے، اور فوزی شاہ صاحبہ نے اور سیاہ شمسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے. تو یہ تینوں ہمارے ساتھ شریک گفتگو. ویلکم ماہرین صحافت. جناب کیسا مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ماہرین انور اقبال صاحب، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کل بھی نساز یار اچھی نہیں ہے وہ. اصل میں رات کو پتہ نہیں کیوں دیر سے نیند آ رہی، 2 راتوں سے بہت. کل بھی 4 بج گئے تھے سوتے سوتے، تو آج وہ بڑا وہ اچھی نہیں ہے. تو آپ کی طبیعت وہ صدر ٹرمپ کا بیان سن کر تو نہیں خراب ہوئی کہ نہیں ہم عدالت میں کیس لڑتے رہیں گے؟ نہیں، وہ عدالت میں اب لڑتے رہے. اصل میں وہ آدمی ہیں بڑے ہوشیار، ٹھیکیدار ہیں بیسیکلی. پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے. ٹھیکیدار سب کچھ کرتا ہے، نقصان کا سودا نہیں کرتا. اچھا وہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. جہاں تک بیان بازی تک تھی وہ لگے رہے، کیونکہ انہوں نے جو وہ ہوتے ہیں نا قانونی رکھنے، آئینی رکھنے، اس کے اندر چھپ رہے تھے. وہ یہ ہے کہ قانونی طور پہ اب تک جتنے بھی رزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں وہ رزلٹ نہیں ہیں، وہ صرف میڈیا رپورٹس ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ وہ ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ میڈیا رپورٹس کو مان کے لوگ کنسیڈ بھی کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے. اب اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہرحال اتنا کم فرق نہیں ہوتا جتنا اس دفعہ ہے. کہ آپ دیکھیں 80 ملین ان کو پڑے تو ان کو بھی 74 ملین پڑے ہیں ووٹ. ٹھیک ہے. اور بعض جیسے ایک ریاست میں کیا 12,000 کا فرق ہے. 12,000 کا پوری ریاست میں فرق کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بھی ان کو ذرا تھوڑا سا وہ ہے، گنجائش مل گئی گڑبڑ کرنے کی. مگر جیسے ہی دیکھیں 2 ریاستوں نے یعنی مشیگن نے اور جارجیا نے، پہلے جارجیا کا ہے، جارجیا چھوٹی ہے لیکن مشیگن کے پاس خالی 18 الیکٹرس ہیں، اور تو ان کا اندازہ ہو گیا کہ اب یہ irreversible ہے. تو ان کا جیسے آفیشیل رزلٹ آیا، جس کو کہتے ہیں سرٹیفائڈ رزلٹس. تو سرٹیفائڈ رزلٹ جب آیا تو انہوں نے کہا، یہ ان کو احساس ہوا کہ اب یہ گیم میری نہیں چلے گی. اس لیے کہ ان کی گیم یہ تھی کہ اس کو کنٹروورشل بنا دیا. جب کنٹروورشل بنا دیتے ہیں تو اس میں جو کانگریس ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے مل کے. اچھا سینٹ میں ان کی اکثریت ہے، وہ فیصلہ کروا لیتے. وہ یہ کرتی ہے کہ جی کانگریشل سسٹم چلے گا. کانگریشل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کانگریس مین ہاؤس کا جو ممبر ہوتا ہے نا، وہ اس میں سے ہر ریاست کو 1 ووٹ ملتا ہے اور وہ مل کے الیکٹ کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ریاستیں جو ہیں زیادہ ہیں، ٹرمپ کے پاس 26 ہیں. تو ان کو 26 ووٹ مل جاتے، ریاستوں سے 26 ووٹ مل جاتے، اور ٹرمپ کو ہے بائیڈن کو 24 ملتے تو ووٹ جیت جاتے. لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ سرٹیفائڈ رزلٹ آ رہے ہیں، اب سرٹیفائڈ رزلٹ کے بعد آپ عدالتیں روکیں تو روکیں، اور وہ تو عدالتوں میں تو اس طرح کا فیصلہ فوراً تو ہوگا نہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ اب میں کچھ بھی کر لوں صدر بائیڈن جو ہیں وہ حلف اٹھا لیں گے. اس لیے انہوں نے آخر میں آ کے جیسے ہی سرٹیفائڈ رزلٹ آیا مشیگن کا، اس کے بعد میں نے کل ایک اپنے فیس بک پہ پوسٹ کی تھی. میں نے کہا یہ 17 گھنٹے ہو گئے، اللہ خیر کرے صدر ٹرمپ صاحب نے کوئی ٹویٹ نہیں بھیجی ہے. تو میں نے کہا تھا از دس اے پریگننٹ سائلنس. تو یہی ہوا تھا کہ دس واز اے پریگننٹ سائلنس، کہ انہوں نے اس کے بعد فوراً جو ہے نا یہ کر دیا کہ ہاں میں نے اجازت دے دی ہے جی ایس اے کو. اور جی ایس اے والی نے بھی ایک میسج بھیج دیا کہ نہیں، میں نے کسی کی اجازت سے نہیں کیا، میں اس فیصلے پہ پہنچی ہوں کہ اب ان کو پریزیڈنٹ الیکٹ مان لینا چاہیے. تو ارے بھائی تم کہاں پہنچنا ہوتا تم پہلے پہنچ جاتی.
تو وہ یہ ہے، اب وہ یہ کریں گے، اب ان کی اگلی گیم یہ ہوگی کہ وہ اب بھی مانیں گے نہیں ہے، لیکن ایسے بولتے رہیں گے، بیانات دیتے رہیں گے، ہوں، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان کی جو 74 ملین کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس کو جذبات پہ لاتے رہیں گے اور تیار رکھیں گے. تو ایک تو بہت کروشل الیکشن ہونے ہیں جنوری میں، 2 سینٹ سیٹس کے اس میں فیصلہ ہوگا کہ ہوں، سینٹ کس کے پاس رہتی ہے. تو اس میں ان کو اس کو رائل اپ کرنے کا ان کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد امریکہ میں ہر 2 سال بعد پارلیمنٹ کے یعنی کانگریس کے انتخابات ہوتے ہیں. ہاؤس تو پورے کے پورے ہوتے ہیں اور سینٹ کے 35 ہوتے ہیں. تو اس میں پھر کوشش کریں گے 2 سال بعد جو ہے ہاؤس چھین لیں ان سے اور سینٹ میں اپنی اکثریت بڑھا لیں. تو اب وہ ان کی ریلیونس رہے گی امریکن پالیٹکس میں، گیم کرتے رہیں گے، لیکن اب انور صاحب کا میرا خیال نیٹ کا کوئی پرابلم ہوا ہے ادھر سے. انور اقبال صاحب. اتنا صدمہ ہوا آپ کو. گو ہیڈ انور اقبال صاحب. یہ یہ ہو گیا، میں نے بات کری تھی. اچھا آپ نے بات کر لی، لیکن اب انہوں نے وہ کر دیا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ بائیڈن نے بھی اپنی کیبنٹ جو ہے وہ ٹیوزڈے کو وہ اناؤنس کر دیں گے. یہ ان کے جو کیا کیا کیبنٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا دیکھیں افواہیں؟ اس میں جو ہمارے لیے جو اہم ہے نا، اس میں ہوں، ہیں اینٹنی بلنکن صاحب جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے علاقے سے اچھی طرح واقف ہیں، پاکستان کے دورے کر چکے ہیں، ہوں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں. میں نے بھی ان کا، اب تو ظاہر ہے اب وہ بڑی شخصیت ہو جائیں گے تو اب تو ان کے اپنے وہ ہوں گے، سلسلہ ہوتا ہے ان کا پورا کہ کس کو انٹرویو دیں نہ دیں کیا سلسلہ. میں نے ان کا 2 دفعہ انٹرویو کیا ہوا جب وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے. تو وہ بیلنس ویوز رکھتے ہیں. وہ ہوں، اس بات کو تو ضرور بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے مفادات، پورا امریکہ یہ بلیو کرتا ہے کہ اس وقت چائنا کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ ہمارے مفادات زیادہ ہیں، ہوں، لیکن وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں اور ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے اور ہمیں ساؤتھ ایشیا میں ایک بیلنس مینٹین کرنا چاہیے. تو یہ بات جو ہمارے فیور میں جاتی ہے. دوسری بات اور یہ جاتی کہ وہ افغانستان سے فوری انخلا کے مخالف رہے ہیں. یعنی جب بھی صدر ٹرمپ یہ بیان دیتے تھے تو ایک سابق سفارتکار کے طور پہ امریکی ٹی وی چینلز ان کا انٹرویو کرتے تھے. گزشتہ 4 سال میں اکثر ان کا انٹرویو ہوتا تھا. ایک انٹرویو میں نے ان کا خیال سپٹمبر یا اکتوبر میں یا شاید اگست میں میں نے رپورٹ بھی کیا تھا، جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہمیں اگر موقع ملا تو ہم اس طرح کا انخلا نہیں کریں گے، ہم حالات کو دیکھ کے کریں گے. تو یہ بھی ہمارے فیور میں جاتی ہے. ہوں، اس کے علاوہ انہوں نے جان کیری جو ہیں ان کو انہوں نے لگایا ہے اپنا اسپیشل انوائے فار کلائمیٹ چینج. وہ بڑی خوش آئند بات ہے. یعنی کلائمیٹ چینج سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ ری انگیج ہوگا امریکہ، ظاہر ہے جب ایک انوائے لگا رہے ہیں تو، اور اس اپنا کنٹریبیوشن بھی کرے گا تو وہ اچھی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ بلنکن صاحب ایران سے بھی ری انگیجمنٹ چاہتے ہیں. تو ایران کی جو امریکہ ڈیل جو ہے اس پر بھی بات چیت کا آغاز ہوگا. مگر ساری بات یہ ہے کہ سب کچھ اس وقت ہوگا، یعنی یہاں تک کہ جو ان کی کابینہ کی منظوری بھی اس وقت ہوگی جب سینٹ میں ان کی اکثریت آئے گی، ورنہ تو عجیب و غریب صورتحال ہوگی کیونکہ ہر چیز کی منظوری یہاں سینٹ سے ہوتی ہے. ہوں، اور یعنی پالیسی سے لے کے جتنی بھی سینئر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے سب کی، یہاں تک کہ جو فیڈرل جج ہوتا ہے ضلع کا، جس کو ہمارے یہاں سیشن جج کہتے ہیں، ہوں، وہ بھی اس کی بھی اپروول ہوتی ہے سینٹ سے. تو ہوگا یہ کہ یہ ساری اپارٹمنٹس پریزیڈنشل آرڈر سے کریں گے، ایگزیکٹو آرڈر سے، اور سارے کے سارے قائم مقام ہوں گے. اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ 4 سال تک قائم مقام جو عہدیدار ہیں وہ حکومت چلا رہے ہوں گے. ہوں، ہوں. اور اس کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ سے اپروول نہیں ہوگی؟ وہی ریپبلکن تنگ کریں گے، وہ ہوں. کیوں دیں اپروول، وہ تنگ کریں گے، بہت تنگ اچھا کریں گے. مطلب وہ بھی پھر ایشیائی طرز حکومت ہی ہوا نا، بلکہ پاکستانی وہ تو طرز کیا ہے، وہ حکومت تو نہ خیر ہو. آپ نے دیکھا کہ جب ہاں. ٹرمپ کی اس میں بھی 2 دفعہ انہوں نے روک دیا تھا. جب ان کی بس میں تھا ان کا بجٹ ہوں، بجٹ روک دیتے ہیں. اوباما کا کئی دفعہ روک گیا، بجٹ ہی نہیں ہوں، دیتے. ہوں، وائٹ ہاؤس کے ملازمین مہینہ مہینہ کام کرتے ہیں بغیر تنخواہ کے. ہوں، 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 ہوں. یہ تو ہوتا ہے یہاں تو یہ بڑی گیم ہے.
यहाँ भी लेकिन जमहूरियत की सूरत में बन जाता है। कायम मुकाम होने से उनके जो फैसले होंगे उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? देखिए, जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं वो तो चलेंगे। हम्म। अंदरूनी तौर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अंदरूनी तौर पे उनकी बात मानी जानी, क्योंकि अंदरूनी तौर पे एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, उन सब चीज़ों में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि हम्म। आगे यहाँ तो ये होता है ना कि आप जो जो सारे के सारे जो हुक्काम होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, सही। और वो वैसे ही, यानी ये हाल होता है कि ज़िले का जो पुलिस चीफ होता है वो एफबीआई को कह देता है, कहता है आप क्यों आए भाई? निकले हम्म। आप, ये मेरा इलाका, मैंने इलेक्शन जीता है। और वो सदर आता है तो मेयर कह देता है कि ये शहर डेमोक्रेट्स का है या रिपब्लिकन्स का है, आप यहाँ वेलकम नहीं, अगर आप आएँगे तो हम जुलूस निकालेंगे। ठीक है ना? तो वो एक ऑलरेडी सूरत-ए-हाल ऐसी होती है, उसमें अगर कायम होंगे तो कोई भी मेयर, कोई भी पुलिस चीफ, कोई भी ज़िलई ओहदेदार, सूबाई ओहदेदार कह सकता है कि हम आपको नहीं मानते। तो हम्म। अंदरूनी तौर पे बड़ी अफ़रा-तफ़री होगी, बैनुल-अक़वामी तौर पे नहीं। सही। फ़ौज़े शाह साहबा, जिस तरह की अभी सूरत हाल पे बात कर रहे थे अनवर इकबाल साहब कि जॉन कैरी क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ रहे हैं, वो एक दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है कि इसका मतलब ये है कि बाइडेन गवर्नमेंट जो है वो इसको टेक ओवर करेगी। अच्छी बात ये भी है कि देखें ना, क्लाइमेट चेंज की बात की, फ़ौरन सियार शमसी साहब की वीडियो भी आ गई। वेलकम सियार शमसी साहब, माशाल्लाह यू आर लुकिंग वंडरफुल। ये नहीं, अंधेरे अंधेरे में और बैठे हैं। उजाले, नहीं नहीं, अंधेरे उजाले का खेल नजर आ रहा है इस तरफ। तो मैंने आपकी तरफ भी आना है। तो दूसरी तरफ जिस डिप्लोमेट को यानी जिस साहब को सेक्रेटरी स्टेट लगाया जा रहा है, उनका एज ए डिप्लोमेट भी बड़ा एक्सपीरियंस है, और अदरवाइज इस खत्ते का भी, जैसे अनवर इकबाल साहब ने कहा। तो ये जो एक सिचुएशन डेवलप हो रही है अमेरिका के अंदर, एक उन्होंने कहा कि वो कायम मुकाम होंगे। आप क्या समझती हैं एज ए सीनियर जर्नलिस्ट के, आपने इतनी सारी हुकूमतें देखी और ये सारी सूरत हाल, तो क्या इस खत्ते में अमेरिका का उतना इन्फ्लुएंस रहेगा? देखिए, एक बात मेरा ख़्याल है, जब अमेरिका की हम बात करते हैं तो हमें मद्देनज़र ये रखना चाहिए कि सिर्फ़ इस खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और फ़ौरी तौर पे तो किसी तरह कहीं भी अगर ये कोई आने वाले वक़्त में कुछ कहा जाए तो कम होने का कोई इम्कान नहीं। हम्म। सिर्फ़ अगर आप ये देखें, मेरा ख़्याल है 80 के करीब ममालिक में अमेरिका के ऑलमोस्ट 800 से ज़्यादा जो है अड्डे मौजूद हैं, किसी न किसी शक्ल में वो मौजूद हैं। चाहे समुंदर हैं, चाहे कहीं भी हैं, वो उनकी मौजूदगी अमेरिका की है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि कोई हुकूमत के बदलने से या उनके डेमोक्रेट्स के आने से या रिपब्लिकन के आने से, वो जो एक इंटरनेशनली उनका जाल बिछा हुआ है, उनके जो चाहे अड्डों के हवाले से कहें या उनकी मौजूदगी के हवाले से, तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा? ये मुमकिन नहीं है। मैं पहले भी मैंने ये कहा था कि जब ये इलेक्शंस हो रहे थे कि ये अगर सोचा जाए कि इंटरनेशनली कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, ये ज़रूर हो जाता है कि जिसमें ये जैसे ये बहुत अहम बात है एनवायरनमेंट के हवाले से। पिछले हम ये देख रहे थे कुछ बरसों से अमेरिका की जानिब से वो तवज्जो नहीं दी जा रही थी जो दी जानी चाहिए थी। और हम्म। अब ये, और आपको मालूम है कि जहाँ तक जॉन कैरी की बात की जाती है, उनका इस हवाले से पहले भी बहुत काम है। जो हम्म। हम जिसको हमने तो बहुत एक नेगेटिवली ले लिया था, जो कैरी लूगर बिल था, और उसका कैरी लूगर बाइडेन कहना चाहिए बिल जो था, हमने उसको बड़ा नेगेटिव ले लिया था, लेकिन उसमें भी एक सोशल सेक्टर के हवाले से बात की जा रही थी, उसको मजबूत करने के हवाले से बात की जा रही थी, ताकि एनवायरनमेंट पे भी तवज्जो दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये कहा जाए कि एनवायरनमेंट के हवाले से, या जो एक बहुत ज़्यादा कशीदगी किसी हवाले से है, जैसे ईरान के हवाले से मैं ये देख रही हूँ कि वो जो टेंशन है, जो सैंक्शंस हैं, उसके हवाले से शायद वो रिलीज़ हो। लेकिन अभी जो अनवर इकबाल साहब बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। मसलन ये है कि अगर फ़र्ज़ किया कि जो बाइडेन या इनकी टीम जो है, या इनके सेक्रेटरी स्टेट जो हैं, वो ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जाती, अलाउ नहीं किया जाता, या उनके ज़ाहिर है सेनेट की जो बात आती है या तो वो नहीं होती, तो उसका क्या नतीजा होगा? ये एक थोड़ी-सी मेरे ख़्याल में, मुझे तो अभी इनकी बात सुन के ज़्यादा तशवीश इस हवाले से हुई है सही। कि आप वो इक़दामात जिनका हम सोच रहे हैं कि शायद बेहतर हो,
مثلاً ایک بہت اہم بات کی جا رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن ہونے سے پہلے کہ کشمیر کے حوالے سے یہ بات آئی کہ جو وائس پریزیڈنٹ ان کی کاملا آئی ہیں، وہ انہوں نے کشمیر کے نئے اسٹیٹس کے حوالے سے الیکشن سے پہلے واضح طور پہ اس کی بہت زیادہ انہوں نے اس کی تنقید بھی کی تھی۔ تو لیکن الیکشن کے بعد ظاہر ہے کہ وہی جو پینٹاگون کی یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو پالیسی ہے اس پہ وہ آ جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں پھر کہیں اتنی زیادہ ابھی تک کوئی ایسی صورتحال دکھائی نہیں دی جس میں ہم سمجھ سکیں کہ وہ کوئی انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ان کے بہت قریبی ہو چکے ہیں اس میں کہیں مساوات پیدا کر سکیں گے، چائنا کے ساتھ کوئی آگے بڑھ سکیں گے، تو یہ ٹھیک ہے، کہیں بھی ابھی ہمیں ایسی صورتحال نہیں نظر آئی۔ بالکل صرف صحیح۔ ایران کے ساتھ ابھی تھوڑا-سا جو اشارہ ایک دیا گیا ہے، ہوں۔ یہ ایک بات ہے، تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں تھوڑی اطمینان بخش صورتحال، لیکن باقی مجھے ایسا کوئی زیادہ توقع نہیں ہے۔ صحیح۔ سیار شمسی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ سیار شمسی صاحب، آپ نے انور اقبال صاحب کی گفتگو سنی کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور جو ایمرجنگ سینیریو بن رہا ہے امریکن گورنمنٹ کا اگلے چند مہینوں میں، تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو گلوبل امپیکٹ ہے، خاص طور پر اس ریجن کے اندر جو اس کا امپیکٹ ہے بیلنس آف پاور کے حساب سے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بہت شکریہ منیر صاحب، اور انور اقبال صاحب کی صحت کے لیے دعائیں ہیں، اور فوزیہ شاہد صاحبہ کو بھی سلام۔ بات یہ ہے کہ ابھی جو بہت دونوں سینئرز ہیں اور بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی بہرحال آئے گی۔ ایک جو تاثر تھا اگریسو ایک ایٹیچیوڈ کا اور ایک نیگیٹو سینس میں جو رویہ تھا صدر ٹرمپ کا، وہ بہرحال اس میں ایک رکاوٹ آئی ہے، اور ایک جو ڈیموکریٹس آئے ہیں ان کی پالیسیاں ظاہر ہے کہ وہ ذرا تھوڑا نرم ہیں، لیکن ایک بات انور اقبال صاحب اس کی تصدیق کریں گے کہ امریکہ کی جو سیاست ہے یا جو انٹرنیشنل حوالے سے جو پالیسیاں ہیں، وہ ظاہر ہے پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس مل کے بناتے ہیں، اور وہ تبدیل ذرا کم ہوتی ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ چہرہ کوئی بھی آئے، وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ پالیسیاں آگے بڑھتی ہیں، لیکن ایک فوری طور پہ جو تاثر پازیٹیو آیا ہے کہ ایران کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس میں کمی آئے گی، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جس طرح بات ہوئی ہے کہ واپس پیرس جو ایک معاہدہ تھا اس میں سے امریکہ نکل چکا تھا، واپسی اس میں ہوئی ہے، اور دنیا کے ساتھ امریکہ کی اور کلائمیٹ چینج کا ایک اہم معاملہ ہے، اس پہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہم دیکھیں گے، اور اس کو ظاہر ہے کہ وہ پازیٹیو سینس کہیں بھی جائے گی۔ اور ایران کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر صدر اوباما کی جو پالیسیاں تھی، دو اہم نکات بہت اہم ہیں کہ صدر بائیڈن کی ایران کے ساتھ وہ جو معاہدہ تھا 5+1 کا، وہ ریسٹور ہوتا ہے، بحال ہوتا ہے، اور اس پہ یورپین جو کنٹریز ہیں وہ بھی پازیٹیو ہیں، خاص طور پر جرمنی، پیرس، وہ بھی اس معاہدے میں واپس جانا چاہتے ہیں، اور وہ صدر ٹرمپ کے دباؤ کے باوجود بھی انہوں نے اس میں کوئی پیش رفت نہیں کی تھی۔ صحیح۔ دوسری اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے حوالے سے جو امریکہ کا سفارتخانہ تھا جو یروشلم میں قائم کر دیا گیا تھا، اس میں صدر بائیڈن کیا تبدیلی لاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ایک پازیٹیو تاثر پرسیپشن ضرور بنے گا۔ عملاً کیا ہوتا ہے اس کا ابھی آپ انتظار کریں۔ جی، شکریہ سیار شمسی جی صاحب۔ میں واپس جانا چاہوں گا انور اقبال صاحب کی طرف۔ آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، اور پچھلے 2-3 دنوں میں بڑی ایک خبر جو ہے وہ میڈیا کے اندر گردش کر رہی تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے دورہ کیا ہے سعودی عرب کا، اور وہاں پہ سلمان بن خالد صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے باہمی امور کے اوپر، جس میں پومیو جو ہے انہوں نے بھی وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ لیکن ابھی فوزیہ شاہ صاحب بتا رہی تھی کہ اس میں سعودی عرب نے اس کو ڈینائی کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس کو کہا ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ انور اقبال صاحب، یہ جو اسرائیل کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ ہے
اور جو اور اس طرح جو جیسے میں لفظ استعمال کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے بھی کہ سرنگوں ہوتے ہوئے مسلمان ممالک جو ہیں، یہ کیا اس وقت شطرنج کا کھیل چل رہا ہے اسرائیل اور مسلمان ممالک کے درمیان میں امریکہ کی آشیرواد سے؟ سر نگوں آپ نے خوب کہا، سر ہو تو نگوں ہوں گے. بات یہ ہے بھائی کہ نہیں سر نگوں وغیرہ نہیں. یہ دیکھیں ایک فرق کی بات ہو رہی تھی، ایک بڑا فرق ہوگا مڈل ایسٹ میں. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بائیڈن کی پالیسی ان سے یکسر مختلف ہوگی اس کے حوالے سے، کیونکہ بعض ایشوز ہیں جن کو ہم پاکستان میں بڑی آسانی سے اس کو CIA اور پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے منسلک کر کے وہ کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. بات یہ تھی کہ وہ پالیسیز ہیں جو امریکہ میں پاپولر ہیں. مثلاً امریکہ میں اسرائیل سے تعلقات رکھنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ایون یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی ایک اس میں کنسنسس ہے. ایک جو ایونجلیکل کرسچنز ہیں وہ یہ ان کا ایمان ہے کہ آخر میں ہر عیسائی یہودی جو ہے یا عیسائی ہو جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اسرائیل کی ریاست پوری طرح قائم ہو جائے ان علاقوں میں جو ان کا بائبل میں ذکر ہے. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ بن جائے اور پھر تباہ ہو جائے، لیکن بن جائے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد لبرل جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، جو یہودیوں کے حامی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں. تو اس میں ایک کنسنسس ہے. اسی طرح ہمارے حوالے سے بھارت کے حوالے سے دیکھیں، بھارت جو ہے وہ نہیں تھا ایک قریبی حلیف، ٹھیک ہے، امریکہ کا. لیکن 9/11 کے بعد پاکستان 9/11 کے بعد بھی 2011 تک بہت قریبی حلیف رہا. لیکن 9/11 کے فوراً بعد امریکی عوام میں ایک خواہش کا اظہار کیا جانے لگا تھا کہ ہمیں جو ہے نا پاکستان کے بجائے بھارت پہ زیادہ ڈپینڈ کرنا چاہیے. اور وہ آہستہ آہستہ پالیسی میں تبدیل ہو گیا. تو پالیسی کی تبدیلی یہاں ایک عمل ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ پینٹاگون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے بہت بڑا، لیکن رائے عامہ کا بھی حصہ شامل ہوتا ہے. اس میں تھنک ٹینکس بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس میں میڈیا بھی کرتے ہیں. یعنی جو ایک عوامی سطح پہ گفتگو شروع ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی جاتے جاتے 10-15 سال میں وہ پالیسی بن جاتی ہے. میں نے یہی دیکھا اتنے عرصوں میں جو گفتگو شروع ہوتی ہے بہت ساری ایشوز پہ. اچھا، اب رہی بات کہ مڈل ایسٹ میں ٹرمپ کی جانے سے کیا فرق نظر آئے گا. آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے کیا جیسے انتخابات کے نتائج آئے، ان کو تو پتا تھا کہ مجھے جانا ہے، اوروں کو پتا ہو یا نہ ہو. انہوں نے پومپیو صاحب کو بھیجا، اسرائیل جاؤ، علاقے میں جاؤ، اور خاص طور پہ سعودی عرب جاؤ، اور کچھ اور عرب ملکوں کو اور پرٹیکولرلی سعودی عرب کو تیار کرو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. کیوں؟ ان کا گول بڑا عجیب و غریب تھا. وہ ہر چیز میں پہلے دن سے الیکشن جب کمپین لانچ کیا انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہر معاملے میں صدر اوباما کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ ان کو یہ بھی شوق ہے کہ کتاب بھی ویسے لکھے ہیں. کہ صدر اوباما کی کتاب کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ سے لے کے یہاں تک جتنے لوگوں نے تبصرے کیے، اخباروں نے، گارڈین جیسے اخبار سے لے کے نیو یارک ٹائمز تک، اور ایون انڈین اخباروں نے یہی تبصرہ کیا کہ بھئی جو ان کی جو باتیں ہیں ایز صدر امریکہ، اس سے آپ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو طرز تحریر ہے اس کی آپ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ بہت اچھے لکھاری ہیں، بہت خوبصورت انگریزی لکھتے ہیں. تو اس کی لیکن صدر اوباما اس کا ہی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی ایک خواہش ہے کہ چونکہ اوباما کو نوبیل پرائز ملا تھا، ان کو بھی نوبیل پرائز ملے. تو وہ آخری پش کر رہے تھے، یہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے امپریشن مڈل ایسٹ میں کہ وہ جو ہے میں ابھی بھی ہوں اور میں 4 سال رہوں گا، اور تم نے مجھ سے ڈیل کرنا ہے، لہذا میری بات مانو. کیونکہ اگر وہ 4 سال کے لیے اور آ جاتے تو اس وقت رویہ سعودی عرب کا ڈیفرنٹ ہوتا. سعودی عرب نے تسلیم کر لینا تھا اس کو، اسرائیل کو. لیکن اب چونکہ وہ نہیں آ رہے ہیں تو اب سعودی عرب کو نہیں پتا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کیا رویہ ہوگا، اس لیے وہ ڈیلے ہو گیا. تو صدر ٹرمپ کی طرح بائیڈن کو کوئی شوق نہیں ہے نوبیل پرائز کا، لہٰذا وہ اگر کچھ بھی کریں گے تو ایک پالیسی کے تحت کریں گے، پرسنل گین کے لیے نہیں کریں گے. اور صدر ٹرمپ بہت کچھ پرسنل گین کے لیے کرتے تھے. تو جو امیڈیٹ پریشر ہے کہ فوری طور پہ تسلیم کرو تاکہ مجھے نوبیل پرائز مل جائے، وہ ختم ہو جائے گا. مگر دیکھیں جب یہ تسلیم کیا تھا UAE نے تو اس کو بائیڈن نے بھی ویلکم کیا تھا،
اور اس لیے ویلکم کیا تھا کہ امریکہ میں لوگ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. اور اب میرا خیال ہے کہ عربوں میں بھی ایک بڑی تبدیلی آئی ہے, عرب ایلیٹ میں خاص طور پہ. یہاں بھی گفتگو کریں تو وہ کہتے ہیں عام گفتگو میں کہ بھئی اسرائیل یہودی جو ہمارے خطے کا, ہماری نسل کا, ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں 5000 سال سے, اور ان سے ہمارے تعلقات اب بہتر ہونے چاہیے. تو وہ جو اب عرب یعنی جو حکومت کی سطح پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا عوام پہ بھی اثر پڑتا ہے. اب عرب یہاں کم از کم امریکہ کی حد تک جو عرب ملتے ہیں وہ بالکل اپنا سب سے بڑا دشمن ایران کو سمجھتے ہیں اور اسرائیل کو نہیں سمجھتے. تو یہ تبدیلی آ رہی ہے اور یہ آہستہ آہستہ آئے گی, لیکن اب صدر ٹرمپ کے جانے کی وجہ سے فوری طور پہ نہیں آئے گی, وقت لگے گا, مگر آئے گی. الٹیمیٹلی عربوں اور اسرائیل کا الائنس بننا ہے ایران کے خلاف. یہ تو ایک خطرناک صورتحال نہیں بن جائے گی فوزیہ شاہد صاحبہ کہ اگر اسرائیل اور عرب ممالک کا اتحاد بن جاتا ہے امریکہ کی آشیرواد سے, جیسے کہ وہاں کے عوام کی بھی خواہش ہے اور ان کی حکومتیں بھی اس کے اوپر عمل کر رہی ہیں ایران کے خلاف, تو پھر یہ کیا صورتحال بنے گی؟ کیا ایران اکیلا رہ جائے گا یا اس کے ساتھ کوئی دوسرے ممالک بھی آ کر شامل ہو جائیں گے اس جنگ میں؟ منیر صاحب, میرا خیال ہے کہ ان اناؤنس جو ہے وہ پہلے ہی ان کی کافی زیادہ وہ ایران کے خلاف وہ اسرائیل کے قریب ہیں. اب وہ ایک باضابطہ طور پہ جس طرح یو اے ای ہو گیا, بحرین ہو گیا, اب سوڈان کی بات آ رہی ہے یا دیگر ممالک کی بات آ رہی ہے, اسی طرح سعودیہ کی, وہ ایک اگر اناؤنسڈ کوئی بات آ جاتی ہے لیکن ان اناؤنسڈ پہلے ہی وہ ہے. میں آپ کو ایک جو شاید آپ بھی اس سے واقف ہوں گے, پاکستان نے بھی جب ضیاء الحق کا دور تھا اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کرنے کے حوالے سے بہت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فیلر چھوڑے گئے تھے اور کافی حد تک یہ بات ہو رہی تھی کہ غالباً اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پاکستان کے بحال ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مشرف کے دور میں بھی یہ فیلر کئی دفعہ آیا اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ان کے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ جرنلزم میں بھی کارندے ہوتے ہیں, وہ اس قسم کے فیلر چھوڑتے رہے. اب ایک مرتبہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وہی جو اسٹیبلشمنٹ کے کارندے ہیں وہ اپنے کئی پروگرامز میں بھی اسرائیل کے حوالے سے مختلف فیلر چھوڑتے ہیں. تو یہ ایک جو اگر یہ کہا جائے, اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودیہ ہی کے کہنے پہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت کشیدہ تعلقات ہو گئے اور بہت عرصے سے کشیدہ تعلقات رہے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو کوئی نام دیا جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ جو تعلقات کے حوالے سے وہ پہلے ہی جھکاؤ ان کا اسرائیل کی طرف ہے ایک. لیکن سب سے زیادہ مشکل میں تو پاکستانیوں کو دیکھتی ہوں اور پاکستانی علماء کو دیکھتی ہوں کہ جب انہوں نے اس جانب بڑھتے ہوئے ہمیں اب یہ درس دینا ہے کہ یہودیوں سے ہماری جو ہے وہ قرابت داری بہت ہے, ہمیں یہودیوں کے, ہم تو درود ابراہیمی بھی نماز میں پڑھتے ہیں, ہمارے تو بہت ہی وہ قریب ہیں. اب اگلا میں تو سٹیپ اپنے علماء اکرام سے یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے لیے جو ایک کیا آسانی پیدا کرنے کے لیے ہمارے یہاں مذہبی جماعتیں کیا آپ کہتی ہیں. خیر یہ تو میں نے ایک ویسی وہ کہا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی سطح پہ یہ تاثر جو ہے وہ خاصا ابھر چکا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات, دو طرفہ تعلقات ہی اس علاقے میں امن کا باعث بنیں گے. اب یہ کس طرح بنیں گے وہ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک چیز نون نہیں ہے آپ اس پہ پریشر نہیں ڈال سکتے. جب آپ کے دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں, سفارتی تعلقات ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہے, تو آپ ان سے کسی نہ کسی طرح کے ان پہ پریشر بھی ڈال سکتے ہیں یا ان سے کسی طرح کے مذاکرات بھی کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ابھی جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اب میرے خیال میں پہلے تو یہی تھا کہ ان کا انکار جو کرنا ہے سعودی عرب کی جانب سے, غالباً وہ یہی وجہ ہے کہ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اب بائیڈن کا کیا رخ ہوگا. اور اگر وہ بائیڈن کا ان کو نہ علم ہوتا یا اس سے پہلے ہوتا تو شاید وہ اقرار بھی کر لیتے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ ایک ان کے لیے بہتر نرم گوشہ رکھتا ہے. ویسے میرے خیال میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں یہ گورنمنٹ پالیسیز علیحدہ ہیں, عالمی پالیسیز علیحدہ ہیں,
لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ دو طرفہ تعلقات ظاہر ہے ترکی کے طویل عرصے سے ہیں، مصر کے تعلقات ہیں، اور بھی دیگر اسلامی ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ رہے ہیں، اور تجارت بھی ان کی سب کی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی ایکیڈیمک بحث ضرور ہونی چاہیے، جائزہ ضرور لیا جانا چاہیے، اور ہمارے جو ریٹائرڈ چاہے وہ فارن آفس کے کوئی سفارتکار ہیں یا کوئی بھی ہیں، اس بحث میں جائزہ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے فائدے کیا ہوں گے، نقصان کیا ہوں گے، کیا ہم نے اسی طرح ہر وقت پوری دنیا میں ایک اپنی جو 1.5 اینٹ کی اینٹ مسجد بنائے رکھنی ہے؟ مطلب ہمیں بھی تو اپنا ایک سوچنا چاہیے، کیا اب جو بھی ہے یہ ہنود اور کفار اور وہ کیا یہود اور یہ جو ذہنوں میں ایک چیزیں بٹھائیں گی، میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اب انور اقبال صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں، کیا ان کے یہودیوں سے دوستیاں نہیں ہیں، تعلقات نہیں ہیں؟ وہاں ہندو بھی ہیں، وہاں یہودی بھی ہیں، بہت زیادہ تعلقات بھی ہوتے ہیں، آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا بند دروازوں سے ہمیں بھی اس بحث میں میرا خیال میں تھوڑا سا فراخ دلی سے سوچنا بھی چاہیے۔ سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا نہیں، سوچنے میں تو کہ کوئی حرج نہیں ہے فوز شاہد صاحبہ، لیکن ٹھیک ہے، اب ترکی اور سعودیہ کے جو معاملات ہیں دوستی کے، وہ پھر بہتر ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اب اگر سعودیہ ابھی تو سعودی عرب نے اس سے ظاہر ہے کہ ملاقات سے بھی انکار کیا ہے، اور ابھی ظاہر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا اس کو پروسیس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر سعودی عرب جو ہے وہ اس کو مان لے گا تو پاکستانی عوام جو ہے، حکمرانوں کی بات میں نہیں کر رہا، حکمران تو ظاہر ہے کہ وہ سفارتی معاملات کو دیکھتے ہیں اور اوریجنل سیکیورٹی اور چیزیں اور بڑے چیزوں کو دیکھ کے، انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ کے ڈیسیجنز کرتے ہیں، لیکن ہمارے عوام تو جذباتی طور پر جو مفتی صاحب مسلم ریاستیں جو ہیں اور مظلوم مسلم ریاستوں کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، تو عوام ایکسیپٹ کر لیں گے؟ میں کچھ منیر بولوں؟ صاحب میں نے ایک بات جو جی پہلے جی کہی ہے، جی جی میں نے جو پہلے بات کہی ہے میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، میں نے وہ اسی لیے کہی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ عوام کریں گے۔ ہوں یہاں ہمارا جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو ہم مولوی کہتے ہیں، جس کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کو آپ فیڈ کر دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے ان کو فیڈ کرنا ہے، اور آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کی، صرف یہی کہنے کی دیر ہے نا کہ ہم تو ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہوں تو حضرت ابراہیم کون ہے؟ تو بس یہ مولوی نے صرف میسیج ہی دینا ہے، عوام میں ایسی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، ہے، انور اقبال آپ نہ صاحب۔ سمجھیں کوئی ایسا۔ بات یہ منیر صاحب، ہماری عوام کی خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا کی ہر مظلوم ریاست کے ساتھ ہم کھڑے ہیں سوائے اپنی مظلوم ریاست کے۔ ٹھیک ہے، اپنی مظلوم ریاست کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے سپوز کر لیا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں اور ہر معاملے میں ہمارا فیصلہ جو ہے اس کی دنیا منتظر رہتی ہے، اور ہم جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہی ہوتا دنیا میں۔ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی۔ رہی بات پاکستانی ریاست کی، میرا خیال ہے پاکستانی ریاست فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کے لیے ایک ڈیفیکلٹ فیصلہ ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ایران کے خلاف محاذ بنے گا اس میں پاکستان کی شمولیت کا بڑا شدید رد عمل ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ملک میں شیعہ آبادی جو ہے 20% ہے کم از کم، ٹھیک ہے، اور 20% اقلیت کو آپ اس طرح اگنور نہیں کر سکتے، اور بہت انفلوئنشل اقلیت ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر عہدے پہ، حکومت سے لے کے میڈیا تک، آپ اس کو اگنور، وہ ریئیکشن ہوگا۔ تو کوئی بھی حکومت اس طرح کی ریئیکشن نہیں چاہے گی، ہم اس کو جتنا ڈیلے کرا سکیں گے کریں گے، اور فیصلہ اسی وقت اس طرف یا اس طرف جانے کا لیں گے جب ایک ایسا نظر آئے کہ بالکل ایسی صورتحال ہو گئی ہے جس میں ہمارے ملک کے اندر کوئی شدید رد عمل نہیں ہوگا، پھر ہم فیصلہ لیں گے، اس وقت تک ہم نہیں لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ رہی بات انفرادی طور پہ فوجیہ صاحب نے کہا تھا ڈیل کرنے کی، تو بھائی بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو انفلوئنشل حلقے ہیں نا، ان میں جو آپ کی سب سے زیادہ قربت بنتی ہے وہ بنتی ہے دو گروپوں سے جن سے آپ کے تعلقات بہت خراب ہیں، ایک یہود سے، ایک ہنود سے۔ ہندوؤں سے بھی آپ کی دوستی ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے، یعنی آپ ایک یہاں اسلام آباد کی دو لڑکیوں نے ایک ریسٹورانٹ کھولا ہے، ٹھوسو، ٹھیک ہے، اور وہ ٹھوسو کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو مثلا نہاری بھی ہیں
تو وہ ایک بندے کی آپ ہم لوگ جا کے آرڈر کرتے ہیں گھر لانے کے لیے، 2 بندے کی کر دیتے ہیں، تو 2 بندے کی نہاری جو ہوتی ہے اس میں 7 آدمی کھا لیتے ہیں، وہ اتنی مقدار میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انہوں نے ٹھوسو نام رکھا ہے کہ خوب کھاؤ۔ تو وہاں آپ چلے جائیں، آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا نا کہ نہاری کی دکان پہ تو ہندو نہیں جاتا ہوگا، تو بھائی انہوں نے ان کے لیے وہ بنائی ہوا ہے، بکرے کی نہاری بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پاکستانی سے زیادہ ہندو ہوتے ہیں، اور ایک لائن لگی ہوتی ہے، لائن ٹوٹتی ہے، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہمارے لوگ آتے ہیں جو ان کو اور سب چیزیں تو مل جاتی ہیں پاکستان میں کھانے کو، لیکن ساؤتھ انڈین جو کھانا ہے، اڈلی ڈوسا وغیرہ نہیں ملتا، تو ہمارے پاکستانی وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں کہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ زبان تقریباً کامن ہے، کوئی اتنا فرق نہیں ہے، فلمیں کامن ہے جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے، شاعری پہ گفتگو ہوتی ہے، اچھا اس کے آپ کی دوستی آتی ہے۔ پھر جب آپ پہ ایز اے مسلمان حملے ہوتے ہیں، اس وقت ہندو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ یہودی جو ہیں وہ مذہبی منافرت کے بہت خلاف ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سفر کیا ہے، تو وہ باضابطہ مسجدوں میں کے باہر کھڑے ہو کے پہرے دیتے ہیں، باضابطہ وہ محلوں میں پیمفلٹ بانٹتے ہیں، باضابطہ آپ کے لیے میٹنگ ارینج کرتے ہیں، مسجد یہاں پوری ایک تنظیم بنی ہوئی جو مسجد جا کے تقریر کرتی ہے، اور اس میں عیسائیوں کو ساتھ لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ پہ کچھ بھی ہوا آپ ہمارے اس نمبر پہ فون کریں، ہمارے والنٹیئرز پہنچ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ تو جو بھی پڑھا لکھا آدمی ہے نا، جو بیچارے ہمارے محنت کش لوگ ہیں یہاں بھی، ان کے تو تعلقات نہیں تھے، جو پڑھا لکھا آدمی ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس کے 2-4 اچھے یہودی دوست نہ ہوں۔ اچھا، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اگر یہ ایسی صورتحال ہے سیار شمسی صاحب، جیسی کہ جس طرح انور اقبال صاحب نے کہا کہ امریکہ میں اگر مسلمانوں کے اوپر یا مسجدوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، کوئی دوسرے لوگ کرتے ہیں، تو یہودی جا کے وہ وہاں پر اپنے والنٹیئرز بھیجتے ہیں اور حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ایک کوٹ اینڈ کوٹ انور اقبال صاحب نے کہا کہ وہ مذہبی منافرت کے خلاف ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ود ان اسلام جو ہے وہ جس کو ہم ماننے والے ہیں، ہمارے اپنے ہی اتنے سیکریٹیرینزم جو ہے بہت زیادہ ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یا ان کے ساتھ روابط بنانے کی بات ہوگی تو کیا صورتحال نظر آئے گی پاکستان میں؟ سیار شمسی صاحب۔ دیکھیے جی، اس میں انور اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میں پوائنٹ بیان کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے اس کی جانب ایک راستہ کھولا ہے۔ اس معاملے کے 2 پہلوؤں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو پہلے میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ فلسطین کے حوالے سے یا اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہے پاکستان کا، وہ میں اس کو مذہبی معاملہ نہیں سمجھتا، اور ابھی انور اقبال صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ یہاں معاملہ ایک اصولی معاملہ ہے کہ جو پاکستان اور پاکستان بننے سے پہلے ہی حضرت قائد اعظم کا جو نقطہ نظر تاریخ میں پڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فلسطین کا جو رائٹس جو ہے اس کی طرف ہے، اور وہ ایک مظلوم فلسطینیوں کی جو حمایت پاکستان کی طرف سے رہی ہے وہ ایک بڑی اس کی تاریخ ہے۔ اس میں 1967 میں جب ایوب خان صاحب تھے اس وقت بھی فوجی مدد بھیجی گئی تھی، اور 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی فوجیں شام بھیجی تھی فلسطینیوں کی حمایت میں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہاں جو معاملہ نئی جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی، ہمارے دانشور مخصوص دانشور جو آپ کی آواز بڑی کٹ رہی ہے وہ سیار اصل شمسی میں صاحب۔ گفتگو بھی کرتے ہیں، مراقبہ بھی کرتے ہیں۔ سیار کتاب شمسی صاحب، مراقبے میں انور اقبال صاحب آپ کی بھی آواز، آپ کا مائک بند ہو گیا ہے،
اور سیار شمسی صاحب تو احتجاجاً آپ نے ان کو تنگ کیا، انور اقبال احتجاج صاحب نہیں کرتے، احتجاج نہیں کرتے، اللہ والے آدمی ہیں. نہیں اللہ والے تو ہیں، بہت صلح جو بھی ہیں، لیکن آپ ان کو تنگ بہت کرتے ہیں. کوئی آپ یہودی سازش کرتے ہیں ان کے مجھے وہ خلاف. اچھے بہت لگتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے سیار شمسی صاحب. اچھا مجھے بہت جو دیکھیں وہ ایک بڑی تاریخی حقیقت کی بات کر رہے تھے کہ 1967 میں صدر ایوب خان نے فوجیں بھیجی تھیں فلسطینیوں کی حمایت میں. پھر 1974 میں ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی فوج بھیجی تھی. سیار شمسی صاحب واپس آ گئے. یہ بالکل یہاں سے کنٹینیو کیجئے سیار شمسی صاحب. یہ بولیے شمسی صاحب. پھر خاموش سیار شمسی صاحب. جی بولیے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو ایسے تاریخی واقعات ہیں، اور پھر میں نے جو بات کی کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو فلسطینیوں کا حق ہے وہ انہیں ملے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ اس معاملے سے دستبردار ہوتے ہیں اور اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کی باضابطہ معیاری اطلاعات کے مطابق یا جو تاثر یا جو رپورٹس آئی ہیں، وہ ایک بہت عرصے سے گراؤنڈ ورک جو ہے وہ جاری ہے اور اب ذرا کھل کے سامنے آیا ہے. لیکن اگر ہم یہ کرتے ہیں تو کشمیر پہ جو ہمارا کیس ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے. لہذا اس معاملے کو فوری طور پر تو تسلیم کیا جانا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اور حالات کا جبر بڑا بے رحم ہوتا ہے، اور جس طرح اچانک پاکستان کے لوگوں سے جو حقیقتیں چھپائی جاتی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جنرل پرویز مشرف سے اسرائیل کے اعلیٰ عہدیداروں کی ملاقاتیں 2004 2005 میں بھی ہوتی رہی، لندن میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی. تو جو لندن میں ملاقات کیا ملاقات، اس کے جواب میں اسرائیل کے اس اعلیٰ عہدیدار نے کہا تھا، پتہ نہیں وزیر اعظم تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی چیز اتفاق یہ ایک بہت اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں سیار شمسی صاحب، لیکن ان کے سگنلز جو ہیں وہ ان کے چکوال میں سگنلز ویک ہیں. ہاں. یہ مسئلہ ہے ان کا. بات یہ ہے کہ دیکھیں شمسی صاحب کی بات سے اختلاف ممکن نہیں ہے. فلسطین کا ایشو جو ہے وہ ایک صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے، مظلوم فلسطینیوں کا بھی مسئلہ ہے، اور اس پہ جو بھی حل ہونا چاہیے اس میں ان کے حقوق کی تحفظ ہونی چاہیے. اور جو ایک دو ریاستی نظریہ ہے جس پہ امریکہ نے بھی ایگری کیا ہوا ہے، اسرائیل نے بھی ایگری کیا، اور فلسطینی بھی اس پہ فلسطینیوں کا بھی اتفاق ہے، تو دونوں ریاستوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے. اور اس کو اسرائیل کو چاہیے کہ اس ریاست کو بننے دے اور اس کو تسلیم بھی کرے. اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس سے تو اختلاف ممکن نہیں ہے. اور میں جیسا میں نے کہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوری طور پہ فیصلہ کرنے والا بھی نہیں ہے. میں تو اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں نفرت پھیلائی جاتی ہے، جس طرح فوزیہ صاحب نے کہا تھا یہودی ہیں، ہندو ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں. یار دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے. یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، سب ہیں. ہم نے اپنے آپ کو یہ کر لیا. آپ یقین کریں مجھے دکھ ہوتا ہے 20 سال میں نے پاکستان کے بارے میں رویے اتنے تبدیل ہوتے دیکھے. واشنگٹن میں ایک آپ کو مڈ انکم ماڈریٹ کنٹری سے لے کے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کے ساتھ جو خوشحال مسلمان ممالک کے لوگ ہیں نا، وہ بھی آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پسند نہیں کرتے. جو آپ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہوتے تھے ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ کے لوگوں کے، وہ بھی اب آپ کے حلقوں میں نظر، یعنی یہ نہیں کہ آپ سے نفرت کرنے لگے، لیکن آپ کے حلقوں سے دور نکل گئے ہیں. ترک آپ کے حلقوں سے مطلب اب بھی ملتے ہیں، بہت اچھے سے ملتے ہیں، پیار سے ملتے ہیں، لیکن آپ کے حلقوں سے نکل گئے ہیں. آپ تو بالکل اس لیے کہ آپ غریب مفلس ممالک کے حلقوں میں آ گئے جن سے کوئی ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو ہر مظلوم قوم کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن ان مظلوم قوموں میں پاکستانی خود کو بھی شامل کر لیں اور اپنا بھی ساتھ دیں.
रही बात ये कि सदर ट्रंप के जाने से और बाइडेन के आने से हमने इस पे भी गौर करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान में के हवाले से अमेरिका के रवैये में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अमेरिका में के जो रवैये में जो यानी बज़ाहिर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें आपको उससे आपको मदद मिलेगी। मसलन अगर आपने दोबारा कोई पैकेज नेगोशिएट कराना चाहा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, तो मैं समझता हूँ कि इस इंतज़ामिया का रवैया ज़्यादा नर्म होगा आपके हवाले से और आपकी दुश्वारियाँ कम होंगी। एफएटीएफ में आपको फौरी तौर पे रिलीफ़ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ब्लैक लिस्ट करने का प्रेशर भी ज़रा कम हो जाएगा। इसी तरह ये जो है भारत के हवाले से थोड़ा-सा आपकी भी साथ-साथ गुफ्तगू हो जाया करेगी। थोड़ा यानी अफ़गानिस्तान में भी आप थोड़ा आपके मफ़ाद का भी ख़्याल रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में कम से कम बयान की हद तक कोई नरमी आएगी। अमली तौर पे आए या ना आए। शायद सही, अमली तौर पे भी आएगी, अमली तौर पे भी सही, थोड़ी नरमी सही। आएगी। मेरा ख़्याल है कि अब ज़रा सीआर शमसी साहब से पूछ लेते हैं कि अगर उनके सिग्नल्स ठीक हैं और वो बात अपनी अगर रखना चाहें, सीआर शमसी साहब भी निकल गए। फ़ौज़ी शाह साहब, आप इस हवाले से कोई बात रखना चाहेंगी मुख्तसरन, क्योंकि फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो बात हो रही है, एक तो सिंपल सा मैं फिर ये कहूँगी कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, आलमी तनाज़ुर से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं। ये नहीं है कि कोई बाइडेन के आने से, लेकिन ओवरऑल भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ जो हैं, वो हमें इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। जो बाहमी ताल्लुकात हैं, उसमें बेहतरी के इम्कानात भी हैं, कोई थोड़ी-सी कशीदगी के इम्कानात भी हैं, जैसे कल भी हमने बात की थी। हुँ, जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि सऊदी अरब जो है वो तुर्की के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात की बात कर रहा है। इसी तरह अगर वो दीगर ममालिक के साथ भी वो अलग बात है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात सऊदी अरब के ज़रा आजकल वो बेहतर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक़्त बहुत मेरा ख़्याल है कि मुश्किल दौर है। पाकिस्तान को हकीकी माने में सोचना होगा कि उसने अपने ताल्लुकात तमाम ममालिक के साथ, सबसे ज़्यादा हमसाया ममालिक के साथ और दीगर ममालिक के साथ, चाहे उसको मैं तो ख़ैर क्योंकि समझती हूँ कि आलमी ताल्लुकात में कोई इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात या ये शामिल नहीं होते। दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक तमाम ममालिक के साथ एक बेहतर ताल्लुकात की बात होनी चाहिए। सही, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। सही, पॉलिसी अभी अगर हम ये देखते हैं, कल भी ज़िक्र मैंने ये किया था कि पाकिस्तान थोड़ा-सा क्लियर तो अपनी बात करे। ठीक मसलन है। आप क्या मलेशिया के साथ तो जो आपने बात पहले की थी, बेहतरी के ताल्लुकात चाह रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी कह देते हैं कि वो महातीर मोहम्मद की तरह चाहते हैं, कभी चाइना की तरह ताल्लुकात चाहते हैं, कभी तो कम से कम कुछ क्लियर तो हो ना। बिल्कुल तो ठीक। जब सीआर आप शमसी साहब आ गए हैं, फ़ौज़ी शाह साहबा, उनको भी दोबारा जी। वो आप शामिल करते हैं ताकि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो हम तक पहुँच जाए। सीआर शमसी साहब, एक बहुत कन्फ्यूज़न की सी फ़िज़ा पाकिस्तान में नज़र आ रही है। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि ये एक फ़ज़ा बनाई जाती है और इस बार जो हुआ है आप देखें कि जो 2 एंकर्स बड़े जिन्होंने कल इस खबर की तस्दीक जो ट्वीट्स की हैं, प्रोग्राम किए हैं, एक हैं जो अपने कामरान खान। उन्होंने ये खबर के साथ-साथ हुकूमत से कहा है कि वो इसराइल की पॉलिसी पर नज़रसानी करे। दूसरा एक इंटरव्यू हुआ है इसराइल के किसी 240 के क्या टीवी है, वहाँ लुकमान साहब का इंटरव्यू इसराइल में चला है उनके टेलीविज़न पर। वहाँ भी उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू की है और इसराइल के हवाले से एक नरम गोशे या नज़रसानी की बात की गई है। मैं एक अखबार नवीस की हैसियत से सारी बात कर रहा हूँ। जज्बात अपनी जगह, अवाम क्या सोचते हैं वो अपनी जगह, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस वक्त जो हालात हैं कि अगर आप पर कोई दबाव आता है, वज़ीर आज़म के 2 बयान ज़हन में रखें कि पहला बयान उनका था कि वो किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। फिर हाल ही में उनका जो इंटरव्यू आया दोबारा किसी उनके जो मखसूस लोग रखे हुए हैं हुकूमत ने भी जो इंटरव्यू करते हैं और पता नहीं चलता कि
وہ انٹرویو ان کا کر رہے ہیں یا صحافی کا انٹرویو وزیر اعظم کر رہے ہیں، وہ بالکل ایک بڑے میٹھے ماحول میں گفتگو ہوتی ہے، تو وہاں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ان پر دباؤ ہے، اور جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ ان کو قوم کو بتانا چاہیے کہ دباؤ کس کا ہے، دباؤ کی نوعیت کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی قوم سے چھپاتے ہیں، اور جب آپ قوم سے چھپاتے ہیں چیزیں، چاہے وہ مسئلہ کشمیر پر ہوں، چاہے اسرائیل کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کی ایک تردید آنی چاہیے اور اس پہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ جو خارجہ پالیسی ہے، وہ جو ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ وہ اس خارجہ پالیسی کا لوگوں سے کوئی لینا دینا یا رشتہ یا ان کے رائے شامل نہیں ہوتی، تو پھر اچانک فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ پر رہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ آگے چل کر کہیں نہ کبھی آپ جو ایک یو ٹرن کی پالیسی جس کو بڑا مفید قرار دے دیا گیا ہے، اس کا خدشہ ہے مجھے، اور یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ حادثہ ہوگا۔ وہ اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ الگ بات ہے۔ میں اس اپنی بات کو اپنے انور اقبال صاحب کی بات سے جوڑتا ہوں۔ انہوں نے ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ لوگ کہ بائیڈن کے آنے سے کیا ہوگا، ٹرمپ کے جانے سے کیا ہوگا، پاکستان کے کیا اثرات۔ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک پاکستان کے اندر ہم لوگ خود، ہماری حکومتیں، ہمارے سیاستدان، ہماری سول ملٹری بیوروکریسی، اس سارے جو داخلی طور پر کھیل جاری ہے طویل عرصے سے، اس کو ختم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، ماضی کی غلطیوں کو بلا کر، معاف کر کے، اعتراف کر کے آگے نہیں بڑھتے، ملک معاشی طور پر کھڑا نہیں ہوتا، ملک کے اندر سیاسی افراتفری ہر 2 سال کے بعد ختم نہیں ہوتی، تو ہمارا پھر ہم سے جو آپ مرضی کرا لیں، پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، پھر وہ قومی مفاد کا آپ اس پہ لیبل لگا کے آپ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ پھر آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اندھیرے میں، قوم کو اندھیرے میں رکھ کر، تو ان کے نتائج بھی اندھیرے ہوتے ہیں۔ جی بالکل بہت منیر شکریہ۔ صاحب منیر صاحب جی میں ان کی بات سے بالکل انور اقبال اتفاق صاحب، کرتا ہوں۔ ایک جملہ میں کہنا چاہوں، صرف جملہ، جی جی کہ ہمارے یہاں جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ بات کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، تو وہ آدھی بات کرتے ہیں، پوری بات نہیں کہتے۔ وہ پوری بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، لیکن آگے چل کر کوئی نہ کوئی شکل نکل آئے گی، ایسا ہونا بالکل۔ چاہیے۔ اور آپ لوگوں کی گفتگو سے اور جو اس وقت حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں سیاسی اور بین الاقوامی، وہ لگتا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے پالیسی ایڈوکیسی جاری ہے، اور جیسے کہ ابھی سیار شمسی صاحب نے بھی کہا کہ 2 اینکرز نے اس کے اوپر بات کی، اور کسی نے اسرائیلی جہاں مجھے اپنا منیر صاحب، جناب، جہاں ایک جملہ اجازت، پھر آپ بات پوری جی جی کیجیے گا، کہ یہ جو اینکرز ہیں ان کے بارے میں یہاں طے شدہ ہے اور تجربہ ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے، اسکرپٹ کہیں کسی اور کا ہوتا ہے۔ بے کسی شک، اور پلیز۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ عام طور پہ چند ایک جو معروف اینکرز ہیں، وہ یہ بنیادی طور پر کچھ اداروں کی اور کچھ بین الاقوامی جو پالیسی ہے اس کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور کچھ وقت کے اندر رائے عامہ جب ہموار ہو جاتی ہے تو پھر کچھ فیصلے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، پھر اس طرح کا ریاکشن نہیں آتا۔ فوزیہ شاہد صاحبہ، انور اقبال صاحب، سیار شمسی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا اور سیر حاصل گفتگو کی آج کے حوالے سے، اور یقیناً ناظرین آپ کو بھی کچھ زیادہ لرن کرنے کا موقع ملا ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ پالیسی ایڈوکیسی جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے جاری ہے، اور کس طرح مختلف ممالک جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے کون کون سے آپشنز کھلے ہیں، اور کیسے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔